अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हालिया दिनों में पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम पर कुछ बात हो रही है, मुख्तलिफ जरायद में इस पर लिखा जा रहा है। कुछ बड़े अहम सवालात उठाए जा रहे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मुल्क की यूनिवर्सिटियों के इंतज़ाम का मामला नहीं बल्कि तालीमी पॉलिसी, लाखों नौजवानों की तालीम और मुस्तकबिल का भी सवाल है। हुकूमत ने कुछ फैसले लिए हैं। HEC के हवाले से 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। उनके तहत हायर एजुकेशन कमीशन के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। चेयरमैन HEC की तैनाती जो है वो 2 साल के लिए होगी, जबकि जो अरकान है वो 4 साल के लिए आएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का इख्तियार कमीशन को हासिल होगा। अब जो चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत है उसको कम करने पर जो है वो तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है कि ऐसा डॉक्टर तारिक बनोरी को हटाने के लिए जो है वो किया गया और इन ऑर्डिनेंसेस को लाया गया। दूसरा, HEC की खुद मुख्तारी को जो है वो कम किया जा रहा है, ये भी तनकीद है। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने आला तालीम के निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने HEC को दिया, उसे घटा के 29 अरब रुपए कर दिया गया। इसी तरह जो करंट बजट था उसे घटा दिया गया। नतीजा यह है कि यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। फिर हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया है। उसके चेयरमैन को बरतरफ किया और उस इदारे की खुद मुख्तारी को भी सलब करके उसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में तब्दील कर दिया है और उसको अफसरशाही के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। अब दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना है कि ऑर्डिनेंसेस में कुछ ऐसा नहीं है कि HEC को अब वजारत तालीम के मातहत तस्वुर किया जाए, ये सिर्फ इंतजामी तब्दीलियां हैं। HEC का इदारा बहुत ही आम है, क्योंकि यह इदारा मुल्क में यूनिवर्सिटीज और डिग्री देने वाले इदारों की इजाजत, उनकी फंडिंग, प्लानिंग, डिग्रियों की तस्दीक और तस्लीम, जामियात की पॉलिसी, उनमें होने वाली रिसर्च और उसकी क्वालिटी और बहैसियत मजमूई आला तालीम के मेयार को देखता है। 2002 से कायम इस इदारे ने कई सियासी मदाखलतें और उतार चढ़ाव जो है वो देखें, लेकिन अब इसकी सिमत क्या होनी चाहिए, हालिया हुकूमती इक़दामात के तनाजुर में इस पर बात और बहस जरूरी है कि क्या हुकूमत आला तालीम के निज़ाम को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है। आला तालीम के निज़ाम से जुड़े कुछ मामला जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी और अपने पैनल के सामने मैं वो सवाल रखूंगा, उनका आगाज में ही जो है वो उनका जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तालीम के मेयार पर जो है वो बार बार सवाल उठाए जाते हैं। क्यों साल साल की कोशिशों के बावजूद तालीम के मेयार को बेहतर नहीं बनाया जा सका? क्या इसके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पर? दूसरा मामला यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता नौजवानों के मुस्तकबिल का है। क्या तालीम उन्हें वो महारत दे सकती है कि वो अमली जिंदगी में किसी भी इंडस्ट्री के लिए डिजायरेबल या अहल हो सके? तीसरा मामला हमारी यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल का है कि उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको दूर करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो क्या होना चाहिए, उनकी खुद मुख्तारी और सूबों के अमल दखल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का क्या किया जा सकता है। चौथा मामला HEC के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और आखिर में ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत नॉलेज इकोनॉमी जो है वो चाहती है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और हमने माहिरीन तालीम को आज प्रोग्राम में जो है वो बुलाया ताकि इस मामले को सियासत से अलग करके इस पर बात की जा सके। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे ताकि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आप तक जो है वो इस मामले पर लाते रहें। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल जो है वो ज्वाइन कर रहा है। वेरी क्विकली उनका तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर रऊफ आजम साहब वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर रऊफ साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब चेयरमैन HEC रह चुके हैं और अभी चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का आगाज डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है पहले ऑर्डिनेंसेस पर बात हो जाए, फिर म्यार तालीम और यूनिवर्सिटीज के लिए जो चैलेंजेस हैं उन पर जो है वो बात कर लेते हैं। इन ऑर्डिनेंसेस को आप किस तरह से देखते हैं?
ڈاکٹر صاحب, اور یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیک اس پر کیا ہے, اور کیا یہ ضروری ہے جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں؟ جی شکریہ. مسئلہ یہ تھا کہ جو جیسے کہ منسٹر شفقت محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ایچ ای سی کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے پچھلے 2.5 سال میں, جب سے یہ موجودہ جو طارق بنوری صاحب تشریف لائے تھے ایز چیئرمین, اور وہ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے, اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے بہت سارے ایسے اقدام کیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پورا سسٹم ہل کے رہ گیا. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب بیچلرز بی اے کے بعد آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا سکتے ہیں, ماسٹرز کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں بولونیا پروٹوکول کے اس کے تحت لازمی ہے کہ آپ ماسٹرز کریں. کہ آپ جانتے ہیں کالجز سے بچے جو نکلتے ہیں بی ایس سی, ان کا کیا ان کا سٹیچر ہوتا ہے. تو دوسرے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایچ ڈی پروگرام میں آپ کو تھیسس باہر بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے, ملک کے آپ باہر اندر ہی بھجوا سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں. تو ایکسٹرنل ایویلویشن, اس سے کوالٹی اور سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کافی تیزی سے گھٹیں گے. تیسرے جو تقریباً 40 یا 50 ارب روپے کے جو اسکالرشپ پروگرام تھے, جس سے ہم ہزاروں بچوں کو تقریباً 8,000 بچوں کو باہر بھجوا سکتے تھے, وہ روک لیا گیا. اور جو 2019 کے اندر صرف 59 بچے باہر جا سکے, جبکہ جب میں چیئرمین تھا ایچ ای سی کا تو تقریباً 1150 بچے ہم نے بھیجے تھے, وہ جو آخری سال تھا میرا اس میں. تو جب تک کہ اصل چیز معیار کی جو بات ہوتی ہے, اور جو آپ نے سوال اٹھایا انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. انڈر گریجویٹ جو ہے اس میں فاؤنڈیشن بنتی ہے, اور پوسٹ گریجویٹ میں پھر آپ اس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. تو آئدر اور کا سوال نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کو, کیونکہ 50 نئی یونیورسٹیز ایڈ ہو گئی پچھلے 3 سال میں, لیکن ان کے لیے فیکلٹی مہیا نہیں کری, جس کی وجہ سے بہت کولیپس ہوا تعلیمی سٹینڈرڈز. تو یہ سب وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو پھر ایکشن لینا پڑا. اور یہ جو ہے کہ اس کو منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت آ گیا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. منسٹری آف ایجوکیشن اس کی آٹونومی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ 4 سال کے بجائے 2 سال ٹینیور ہو گیا ہے چیئرمین کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب جو کیونکہ اب وہ خود تو ڈاکٹر طارق بنوری یہاں پر نہیں, لیکن انہوں نے کچھ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے وہ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے, اور پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اعلیٰ تعلیم کے نظام کو جو درپیش ہے وہ معیار تعلیم کا ہے, کہ ہمارے جو پی ایچ ڈیز ہیں, ہمارے جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں, ان کی کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے وہ یہ اقدامات اٹھائے. یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن میرے آپ سے 2-3 سوال ہیں. کیا معیار تعلیم ماسٹرز کو غائب کر کے اور ڈائریکٹلی بی اے کو پی ایچ ڈی کرانے سے یا بی ایس سی کو پی ایچ ڈی کرانے سے کیا معیار پیدا ہوتا ہے؟ جواب نہیں, معیار گرتا ہے. کیا ایکسٹرنل ایویلویشن جو ہم کرتے تھے سارے پی ایچ ڈی تھیسس کی بین الاقوامی لیول پہ, اس کو ختم کرا کے اور آپ اپنے دوستوں کو تھیسس بھجوا دیں لوکلی ایویلویٹ کرنے کے لیے, کیا وہ معیار بہتر ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں, وہ معیار ایکچولی کولیپس ہوتا ہے. کیا فیکلٹی آپ ڈیولپ نہ کریں, 8,000 اسکالرشپس کے اوپر آپ بیٹھے رہیں اور آپ 50 نئی یونیورسٹیز قائم کر لیں جن کے پاس فیکلٹی نہ ہو, معیار آتا کیسے ہے, ناپتے کیسے ہے معیار میں سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ فیکلٹی ہوتی ہے, کوالٹی آف فیکلٹی, کہ کہاں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, کس انداز سے ٹریننگ ہوئی ہے, اور کس انداز سے پھر وہ پڑھاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. معیار خالی عمارتوں سے نہیں بنتا, معیار بنتا ہے اچھی فیکلٹی سے, اور پھر کریکولم اور ایگزامینیشن سسٹم صحیح ہو تاکہ بچوں کے اندر سمجھ. تو یہ صرف باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں, ہر ایک کوئی ایگری کرے گا کہ آپ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن بہتر کریں اور پوسٹ گریجویٹ, لیکن کریں گے کس طرح؟ وہ جو ہے ایکچوئل جو انہوں نے ایکشنز لیے وہ اس سے معیار بہتر نہیں ہوا بلکہ معیار کافی گرا ہے, اور اس میں بہت سارے اور بھی مسائل پیدا ہوئے. ایک لمبی لسٹ ہے جس کی وجہ سے کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے اور اب نیا پروسیڈنگ بھی شروع ہو گئی, ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو ایکچوئل فیکٹس ہیں آن گراؤنڈ کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ نہیں کیا. ڈاکٹر محمد علی شاہ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے کہ کتنی بار ان سے کنسلٹیشن ہوئی, کون سی باتیں مانگی. آپ تو جو وائس چانسلر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور سارا فیڈ بیک ساری یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد علی شاہ کو ملتا ہے.
تو کوئی کنسلٹیشن کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے طور پہ وہ اقدام اٹھا رہے تھے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کے پاس ایک امار لگ گیا. اب مختلف بہانے بنا رہے ہیں کہ مجھے اس لیے الگ کیا گیا، اس لیے الگ کیا گیا، لیکن وجہ یہ تھی کہ there were core problems there. اچھا میں محمد علی شاہ صاحب، ایک تو یہ جو آرڈیننسز والا معاملہ ہے، کیا واقعی یونیورسٹیوں کی خود مختاری پر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کیا وجہ ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی بھی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے، ہزاروں کی تعداد میں طالب علم یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں یہ معیار کا مسئلہ جو ہے وہ کیوں ہے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کے اندر؟ جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایوولوشن تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کی رینکنگ میں ہمارے جو ہمیں بجٹ ملتا ہے یا ڈالر ٹو ویلیو ریشو ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم یونیورسٹی کے طور پہ 2 ارب 40 کروڑ روپے کے بجٹ پہ ہے، اور اس میں تقریباً 50 کروڑ کا ڈیفیسٹ ہے. اس کے باوجود بھی ہم ہزاروں کے حساب سے پبلیکیشنز ہیں، پیٹنٹس آ رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں دیکھیں تو آپ کو قائدین نظر آتے ہیں. سول سروس میں ہمارے جو قائد اعظم یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے، یہ ڈاکٹر رؤف اعظم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ قائدین ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے کو ایگری کرتا ہوں کہ یہ معیار کو بڑھانا یہ ایک کنٹینیوس ایوولوشنری پروسیس ہے. اس کے اوپر ہمیں مشاورت کرتے رہنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ جیسے آئی ٹی ہے، جیسے ڈیٹا سائنس ہے، جیسے مشین لرننگ ہے، یہ اب سب سے زیادہ آج کل کے زمانے میں جو انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر یہ ایک نیا پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. تو آپ دیکھیں نا، یہ جو کووڈ کا ایشو ہے، یہ ایک نیا ایشو ایمرج ہوا ہے. تو یہ جو ہماری جو کنٹینیوس ایوولوشن اور اس میں معیار کو بڑھانا بہت ضروری ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر طاہر رحمان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی جو یونیورسٹیز کی اٹانومی کو افیکٹ کرے. ناٹ ایٹ آل. یونیورسٹیز آر اٹانومس اسٹرکچرز، اور ہمارا اپنا سنڈیکیٹس ہیں، سینٹس ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں. اور ایچ ای سی ہماری، اور ایسے ہی رہنا چاہیے. جی ایسے ہی رہنا چاہیے. ایچ ای سی بلکہ اس کو فردر اٹانومی دینی چاہیے. ایچ ای سی ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کوالٹی سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے. 5 سال میں کیا ہونا ہے، 10 سال میں کیا ہونا ہے. ہمارے اگر سسٹم کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہتر کرتی ہے. لیکن یہ مشاورت سے ہوتا ہے نا، یہ 2 وے ہے. آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو آپ میری بات سن ہی نہیں رہے. بات یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں آپ نے ایک سسٹم کریٹ کر دیا، اور آپ نے کہا جی یہاں تو سب خراب ہے، اور میں کوئی اٹھا کے کہیں سے لا کے ایک کٹ اینڈ پیسٹ کر کے کوئی پالیسی، جو پالیسی انڈر گریڈ کی بنائی گئی، جو پالیسی پوسٹ گریجویٹ کی بنائی گئی، جو پالیسی ہمارے ریسرچ جرنلز کی بنائی گئی، ریسرچ کی ڈائریکشنز بنائی گئیں، وہ کس کی مشاورت سے بنائی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں، میں یہ معیار والے ایشو پر ذرا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو آبجیکشن ہے وہ بار بار یہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم پیپرز بہت زیادہ پروڈیوس کریں، ہم پیٹنٹس بہت زیادہ پروڈیوس کریں. لیکن کیا اس کا کوئی کنیکشن انڈسٹری کے ساتھ ہے؟ کیا انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا نہیں اٹھا رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بھی ایک پروسیس ہے. ہم نے جب ڈاکٹر طاہر صاحب نے 2002 میں یہ ہماری ایچ ایس سی کو شروع کیا اور یہ سارا پبلیکیشن کا سسٹم آیا، تو اس وقت یہ ضروری تھا کہ ہم سب سے پہلا سٹیپ کریں، سیڑھیوں پہ چڑھیں. اور وہ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ پی ایچ ڈی فیکلٹی بنائی جائے، ہمارا ہیومن ریسورس کو بڑھایا جائے، اور ہمیں ریسرچ کو سکھایا جائے اور ریسرچ کی ترغیب دی جائے. اور اس میں پبلیکیشن میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرس کی. اور سرٹلی اب جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بے شک ہماری یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، ناسٹ ہے، لامز ہے، اور بہت ساری ہماری جو میں یونیورسٹیز کا نام نہیں لے پا رہا، لیکن اب جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس کا وہ آ رہا ہے. ہمارے دفاتر موجود ہیں جو انڈسٹریل لنکیجز کے ہیں. ہمارے پاس اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس ہیں جو اور ہمارے بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں. تو وہی ایک گریجول عمل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کو اور زیادہ فردر تیز اور انہینس کرنے کی ضرورت ہے.
अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 सालों में इसके अंदर वो स्पीड ब्रेकर की तरह बहुत शदीद रुकावटें और मुश्किलात आईं, और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या यार्ड स्टिक्स हैं उसको नीचे करने की कोशिश की गई। तो यही एक हम सबको ठीक है। अच्छा, concern था। ठीक है डॉक्टर रऊफ साहब, अब ये जो डिबेट है ये जरा पुरानी, मेरा ख्याल है, आई एम श्योर आप जो एजुकेशनिस्ट हैं इन सब के सामने ये कहीं ना कहीं पर बात होती रहेगी, नंबर्स वर्सेस क्वालिटी। तो क्या यूनिवर्सिटी का, हमारी आला तालीम का फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, नंबर्स और क्वालिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों के अंदर एक रीजनेबल बैलेंस जब तक नहीं होगा तो आप उन दोनों में से किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो फोकसिंग ओनली ऑन क्वालिटी एंड नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्सेप्टेबल नंबर्स, वो भी कोई मार्के की बात नहीं है, कोई बहुत प्राइड की बात नहीं है, फख्र की बात नहीं है। सो नंबर्स और क्वालिटी के दरमियान एक फोकस होना चाहिए। और जैसे इससे पहले कहा गया मोहम्मद अली साहब की तरफ से और डॉक्टर अताज साहब की तरफ से भी, कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चंद महीनों में, चंद सालों में हासिल होने वाला प्रोसेस नहीं है। जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था 2002 में जब HEC वजूद में आया था, तो एकदम से बहुत इनकलाबी इक़दामात हुए, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए। अब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। करिकुलम ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि जो कटिंग एज पे हो, जो मॉडर्न करिकुलम हो, जो नीड्स फुलफिल करता हो। टीचर्स की प्रेपरेशन और उनकी कैपेबिलिटी उस लेवल पे होनी चाहिए कि वो उस मॉडर्न करिकुलम को डिलीवर कर सकते हों, उसको पढ़ा सकते हों, एक्सप्लेन कर सकते हों। और फिर आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है या इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है वो भी उस करिकुलम और उस टीचर कैपेबिलिटी के साथ मैच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी नहीं होंगी तो आप क्वालिटी का ख्वाब नहीं देख सकते। तो उस वक्त जो प्रोग्राम इनिशिएट किए गए वो इस लिहाज से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे कि यूनिवर्सिटियों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका इक्विपमेंट है, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा था। यंग लोगों को बाहर भेजा जा रहा था अच्छे इंस्टीट्यूशंस में PhDs करने के लिए, रिसर्च की ट्रेनिंग के लिए। और करिकुलम भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते थे, रिव्यू करते थे। एवरी 3 ईयर्स ऑलमोस्ट करिकुलम जो है वो चेंज हो जाता था। अब उसके बाद के जो साल हैं उनमें हम देखें तो रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। आई डोंट रिमेंबर इफ देयर हैज़ बीन एनी रिव्यू ऑफ करिकुलम ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। फैकल्टी की ट्रेनिंग के मामलात सारे रुक गए, उनको भी एक पीछे डाल दिया गया। और यूनिवर्सिटी को सपोर्ट भी नहीं मिल रही कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीन्यू करें या अपनी फैसिलिटीज़ को रीन्यू करें। अब देखें कि टेक्नोलॉजी की जो पेस ऑफ चेंज है वो इतनी फास्ट है, और ख़ास तौर पे ये कोविड के दिनों में तो वो अदारे जो बहुत दूर दराज इलाकों में भी हैं उनको भी ऑनलाइन मूव करना पड़ा, जदीद टेक्नोलॉजी पे मूव करना पड़ा। ना स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, ना टीचर्स को अवेलेबल थी, ना इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल थी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप 1 साल में 2 साल में कुछ हासिल, ये आप कह रहे हैं ये तमाम इकदाम उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद वजह आपको क्या लगता है? नहीं, जो आप कह रहे हैं शुरू में तो उठाए गए ना, शुरू में नंबर, शुरू में जो एक पेस सेट की गई, मगर फिर भी क्यों पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों के लिए उतने डिजायरेबल नहीं रहे? यहाँ जो PhDs है, हमने PhDs को देखा है, वो अपनी नौकरियों के लिए जो है वो मुजाहरे करते यहाँ पर जो है वो हमें नजर आते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, क्या ये लोग डिजायरेबल नहीं है जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो PhDs ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद थ्रू आउट इस मुल्क के अंदर तालीम हासिल करने के बाद PhD के लिए जापान गया, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेवलप्ड कंट्रीज में गए। हमारे यहाँ का स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके जब बाहर जाता है तो उनकी नाकामी का रेशो बहुत कम है, यानी वहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। सारे लोग बराबर नहीं हैं, ऑफ कोर्स वो क्वालिटी में एक वेरिएशन ज़रूर है, और वो उस वेरिएशन की बहुत सारी वजूहात हैं। मगर जो टॉप स्टूडेंट है, व्हाट यू आर बिलीविंग इज कि हमारी क्वालिटी अभी भी बेहतर है, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उस वेरिएशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये जो नंबर्स वर्सेस क्वालिटी वाली डिबेट है, आप क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस दौर में रहे वहां पर ये कहा जाता है कि PhD के नंबर जो है वो बढ़ गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो PhDs के अंदर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं थी। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमने यूनिवर्सिटियां भी बहुत बना दी, हमने PhDs भी बहुत बना दिए, मगर ये क्वालिटी किस तरह से इंश्योर करें? इसमें ये कहूंगा कि एक झूठ को बार बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। हुआ क्या
اس وقت دیکھیے کہ آپ کے پاس تقریباً 13-14 لاکھ اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے وہ کتنی ہے؟ 13-14 ہزار ہے صرف. 100:1 کا رفلی ریشیو ہے، یعنی کہ 100 اسٹوڈنٹ پہ ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے. تو آپ جب تک کہ یہ ریشیو کم نہیں کریں گے اور 20:1 یا 15:1 تک نہیں لائیں گے، جس کا مطلب ہے 50-55 ہزار اچھے معیاری پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی باہر بھجوا کر، صرف ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ باہر بھجوا کر اچھی یونیورسٹیز میں. جیسے کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام اس زمانے میں شروع کیا تھا $150 ملین کا، اور ہزاروں بچے جو ہیں وہ باہر گئے اور ٹرین ہو کے اور پھر سب واپس آئے. تو اصل چیز جیسے میں نے کہا فیکلٹی ہوتی ہے، تو نمبرز اور کوالٹی آپس میں منسلک ہیں، یہ ادھر اور کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا فیکلٹی کے اندر، اور آپ کو ہائی کوالٹی، اور پھر اس کو 10 ایئر ٹریک سسٹم ہم لے کر آئے تاکہ 3 سال کے بعد آپ کو بین الاقوامی ایویلویشن ہوگی. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو رہیں گے، ورنہ آپ کی چھٹی کر دی جائے گی. تو اس کے اوپر سخت نظر رکھنی پڑتی ہے جو کوالٹی آپ امپلوائے کریں، اور وہ 10 ایئر ٹریک جو ہے اس حساب سے پھر بعد میں کنٹینیو نہیں ہوا جو اس کا مقصد تھا، لیکن دیٹ واز ون آف دی تھنگس. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو اچھے نمبرز میں ہائی کوالٹی فیکلٹی چاہیے. لوکل ماس پروڈیوس کریں گے پی ایچ ڈی جن کا کوئی کوالٹی نہیں ہوگا، وہ تو بالکل معیار گرے گا، وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے پابندی لگا دی تھی کہ 8 اسٹوڈنٹ سے زیادہ میکسیمم پروفیسر کے ساتھ انرول نہیں ہو سکتے، اور لوور لیول پہ کم ہوں گے. اور پھر ہم نے انٹرنیشنل ایویلویشن کی پابندی لگائی تھی کہ پی ایچ ڈی تھیسس باہر ایویلویٹ کیا کریں گی. پلیجرزم کی پابندی لگائی تھی کہ پلیجرزم چیک ہوا کرے گا ہر پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی کا، کم از کم ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پی ایچ ڈی تھیسس سبمٹ کر سکے. اور میں نے میرے زمانے میں تو سبجیکٹ جی آر ای کی بھی پابندی لگائی تھی کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں ایک سرٹن پرسنٹائل سے جی آر ای پاس کرے ڈیورنگ دا پی ایچ ڈی. یہ سارے کوالٹی میجرز تھے. یہ کہنا کہ اس زمانے میں صرف نمبرز تھا اور کوالٹی نہیں تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ صرف یہ پرویز گڈبوائے صاحب کا ایک فلسفہ ہے جو کہ پھیلایا گیا ہے. انفیکٹ دونوں چیزیں ساتھ چلنی پڑتی ہیں آپ کو. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت تو میں ذرا ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں، مگر بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو اپنے جو تینوں مہمان ہیں ان سے ذرا میں پوچھوں گا کہ آگے کا راستہ پاکستان کی جو اعلیٰ تعلیمی نظام ہے یونیورسٹیز کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیونکہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے نظام پر، یونیورسٹیوں کے لیے اور ایچ ای سی کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہماری پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اس پر ابھی حکومت نے آرڈیننسز بھی جاری کیے ہیں. اس تناظر میں جو حکومتی اقدامات ہیں اور جو بات نالج اکانومی کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ ممکن ہے یا نہیں. میں عطاء رحمان صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے، میں اسی کا ایک فالو اپ کوشچن ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ریسرچ فنڈنگ کے حوالے سے. ہماری جو ریسرچ فنڈنگ ہے کیا وہ نتائج دے رہی ہے جو اسے دینے چاہیے؟ اس پر ذرا کامنٹ کر دیں، پھر میں محمد علی شاہ صاحب سے اور روز صاحب سے بھی پوچھوں گا. دیکھیے ایک تو ریسرچ فنڈنگ ہوتی ہے جب باہر سے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اور ان کو پہلے جو چند سال ہیں ان کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، ریسرچ پروگرام اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں، ریسرچ گروپس. تو وہ ہم جب میں چیئرمین ایچ ای سی تھا تو $1 لاکھ تک کی ریسرچ گرانٹ کے لیے واپس آنے سے پاکستان پہلے وہ اپلائی کر سکتے تھے، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ایک سبسٹینشیل ریسرچ فنڈنگ ان کے پاس ہو. جابس بھی اسی طرح ہم پہلے سے ارینج کرتے تھے تاکہ میچ میکنگ وغیرہ ہو اور ان کو کوئی مسائل نہ ہو یہاں ابزارب ہونے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، جیسے کہ ڈاکٹر محمد علی شاہ اور ڈاکٹر رؤف اعظم فرما رہے تھے کہ ہمیں اب اس کو نیکسٹ، کیونکہ ایک ایوولوشنری پروسیس تھا اس وقت، تو نیا بنا تھا ادارہ، لیکن اب ہمیں مائگریٹ کر کے اب ہمارے پاس سبسٹینشیل نمبر آف پی ایچ ڈیز موجود ہیں فیکلٹی کے اندر. اب ان کو ہمیں اپلائیڈ سائڈ کی طرف انکریج کرنا چاہیے. یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز مضبوط کرنے چاہیے. جو چوتھا صنعتی انقلاب آ رہا ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، نیکسٹ جنریشن جینومکس ہے، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے، نیو مٹیریلز ہیں، انرجی اسٹوریج سسٹمز وغیرہ وغیرہ، اس کے طرف لے جانا چاہیے تاکہ جو اب وہ بنیاد بن چکی ہے. آپ آم جب کھا سکتے ہیں جب پہلے درخت بن جائے. آپ شروع سے تو آپ آم نہیں کھا سکتے، تو ایک گروتھ کا پیریڈ ہوتا ہے. اب میرے خیال سے ہمارے ہاں اتنی سفیشینٹ کیپیسٹی ہے، اور نالج اکانومی ٹاسک فورس کے تحت جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جس کے تحت بہت سے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ سارے اپلائیڈ نیچر کے ہیں اور زیادہ تر یونیورسٹیز کو ہی دیے جا رہے ہیں.
کہ وہ جو ہے اب اپلائیڈ کی طرف چلیں اور اس کا جو کچھ پڑھا ہے انہوں نے اس کو اب اپلائی کریں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو صنعت اور زراعت کے اوپر. ٹھیک، رائٹ. اچھا محمد علی شاہ صاحب، یہ جو فنڈنگ والا ایشو ہے، مجھے جو ہے وہ اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ پالیسی جو بنی تھی شاید غالباً 2009 کی، اس میں سفارش بھی تھی، کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 7% جی ڈی پی کا جو ہے وہ خرچ ہوگا. آپ کیونکہ وائس چانسلرز کمیٹی کے بھی جو ہے وہ سربراہ ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ جی بالکل کمی ہے، اور بالخصوص ریسرچ گرانٹس اس سال تو پورے پاکستان میں جو ایچ ای سی نے این آر پی یو کے پروجیکٹ دیے، وہ پورے پاکستان میں 220 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، صرف 100 تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ پر یونیورسٹی بھی نہیں آتا. جہاں پہ مثلا میری یونیورسٹی میں 300 پی ایچ ڈیز ہیں، یا پنجاب یونیورسٹی میں 700 ہوں گے، کراچی یونیورسٹی میں. تو اس کی ریسرچ کی فنڈنگ کی کمی شدید ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایچ ای سی کا جو ہے اس میں میجر رول ہے کہ وہ فنڈنگ ارینج کرے. لیکن جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. انڈر گریڈ کو اندر ہمیں دیکھ کوالٹی آف گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں کہ کیا وہ خواندہ ہیں، کیا وہ کسی سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہیں، کیا وہ ان کے پاس سکل بھی ہے، انہوں نے کوئی انٹرنشپ کی ہے، اور کیا وہ رسپانسبل سٹیزن بھی ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہم اس طرف پچھلے 2-3 سالوں سے اس سے ہٹے کہ انڈر گریڈ کی کوالٹی. اور ڈاکٹر صاحب اسکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، یہ ایسا سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% ہی جو ہیں وہ اسکلڈ گریجویٹ پیدا کر دیں. یہ نہیں ہوتا. ہم نے سوسائٹی کے اندر ایک نیڈ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں جو گریجویٹس آ رہے ہیں اس میں سے 10% یا 20% یا 15% کو ہم ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن دیں گے، باقی کو انجینئرنگ کی دیں گے، کسی کو سائنس کی دیں گے، کسی کو سوشیولوجی کی دیں گے، کسی کو سائیکالوجی کی، سوشل سائنسز کی دیں گے. تو یہ ہمیں وہ ایک جیسے مشاورت سے اپنا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان یہ بنانا ہے اور فنڈنگ کی طرف بھی جانا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کی اجازت سے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہم مس نہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ایچ ای سی نے ایک لیٹر نکالا اور 2 سالہ بی اے اور ایم اے کو ختم کر دیا. اب اس میں دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قوم کو خواندہ بھی بنانا ہے، راستے بند نہیں کرنے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سمپل بی اے یا ایم اے چاہیے، وہ کوئی کلیریکل جاب کرتے ہیں، وہ ویسے اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے خواندہ ہیں. اور کوئی غریب لوگ ہیں جو میٹرک کے بعد نوکری کر لیتے ہیں اور پھر پرائیویٹ ایف اے کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی، ارد گرد ہوں گی. پھر پرائیویٹ بی اے کر لیتے ہیں، پھر پرائیویٹ ایم اے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک دم بند کر کے اور اس کو کہا کہ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کریں. اب ہمارے تعلیمی ادارے تو اتنا لوڈ لے ہی نہیں سکتے. ایک پنجاب یونیورسٹی کے اندر بی اے یا ایم اے میں 1 لاکھ سے زیادہ گریجویٹ پڑھتا ہے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، سندھ یونیورسٹی جامشید. مگر ڈاکٹر صاحب اس کا جو تعلق تھا وہ انٹرنیشنل، ایک بار حوالہ دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی بحث جو ہے وہ میری نظر سے گزری، لیکن اس کے اندر جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل جو انڈر گریجویٹ ہے وہ 4 سال کا ہے. جی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے الگ بھی جو ہے وہ یہاں پر 2 سال کے بی اے یا 2 سال کے ایم اے کو جو ہے وہ چلا سکیں؟ دیکھیں ہم 4 سال پہ تو آ گئے نا، یونیورسٹیز بھی آ گئیں، سارے کالجز آ گئے. ٹھیک ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. آپ اچھے انڈر گریڈ 4 ایئر پروڈیوس کریں، کالجز میں بھی کریں، یونیورسٹیز میں بھی کریں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے ہر آدمی کو باہر تو نہیں بھیجنا نا. دیکھیں ایک آدمی جو چھوٹا موٹا کام بھی کر رہا ہے اور وہ پرائیویٹلی، یہ بہت بڑا راستہ تھا. میری گزارش یہ ہے، ڈاکٹر عطا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا ہم سب کو کہ جی ہمیں اپنے انڈر گریڈ 4 ایئر انڈر گریڈ کو بالکل ہمیں جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. کالجز میں بھی کرنا چاہیے، یونیورسٹیز میں بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم عام آدمی کا جو 2 سالہ بی اے یا ایم اے ہے جو پرائیویٹ کر لیتے ہیں، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. وہ ظاہر ہے ہم ہر پروڈکٹ کو تو ایکسپورٹ نہیں کرتے نا، کچھ ہمیں اپنی جو بنیادی سوسائٹی میں تعلیم یا خواندگی کے لیے ضرورت ہے، تو اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جی ڈاکٹر رؤف صاحب 2 سال 4 سال
यूनिवर्सिटियां ये क्वालिटी किस तरह से इंश्योर करें, क्योंकि मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटियों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो ग्रेजुएट निकल रहा है, एक तो ये कि उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू हो, दूसरा ये कि वो यूनिवर्सिटी उनको इक्विप करे कि मार्केट में जब वो जाएं तो उनकी वैल्यू तो हो आला तालीम हासिल करके। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो तालीम का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 5 साल का स्कूल है, फिर उसके बाद 3 साल का सेकेंडरी स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये सारा एक निज़ाम है और उस निज़ाम के अंदर फिर अपनी अपनी जगहों पे कैपेसिटी है। कैपेसिटी इंटेलेक्चुअल भी और कैपेसिटी जो उनकी प्रोडक्शन के हवाले से भी है कि कितने स्टूडेंट्स की नीड्स को आप कैटर कर सकते हैं। आप जब 2 साल वाला फॉर इंस्टेंस BA BSc चला रहे हैं या 2 साल वाला MA MSc चला रहे हैं, तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर कर रहे हैं। वहाँ से जब आप ख़त्म करेंगे तो वो जो क्लाइंटल है आपका, जो वहाँ से तालीम हासिल कर रहा है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? या तो आप यूनिवर्सिटीज़ में उतनी एडिशनल कैपेसिटी जो है वो पैदा करें। तो देखिए, ये कैपेसिटी बॉटलनेक्स प्रोड्यूस करने वाली बात है। जब तक उस पूरे सिस्टम को आप रिवाइज नहीं करते, उसको अपग्रेड नहीं करते, अगर ज़रूरत है तो उसको अगर अपग्रेड नहीं करते तो बीच में से कट्स लगाने का मतलब है कि आप कैपेसिटी बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी वो कौम 220-225 मिलियन की कौम, जिसमें अभी भी ख्वानदगी का रेशो 50-55% या कुछ कहते हैं 60% पे है, वहां पे आप इस तरह की डिसएडवांटेजेस अगर क्रिएट करेंगे तो व्हाट आर यू एक्चुअली क्वालिटी कैसे इंश्योर करे यूनिवर्सिटी? क्वालिटी इंश्योर करने का, जैसे डॉक्टर अताज साहब ने भी बताया कि आप फैकल्टी को ट्रेन करें, फैकल्टी की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी को एनहांस करें, उनकी फैसिलिटीज को एनहांस करें। तो हम तो ये समझते थे कि जिस तरह से HEC ने यूनिवर्सिटीज को रेवोल्यूशनाइज किया है, अगले स्टेज पे इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और हमें कॉलेजेस को भी रेवोल्यूशनाइज करना चाहिए और फिर स्कूल्स तक, नीचे तक जाना चाहिए। मगर वो होने की बजाय वो यूनिवर्सिटीज के अंदर डेवस्टेशन स्टार्ट हो। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। HEC का किरदार जो है वो क्या होना चाहिए और फिर नॉलेज इकोनॉमी की जो बात हो रही है, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है आला तालीम मुल्क की, उसके लिए आगे की सिमत जो है वो क्या होनी चाहिए। हमारा पैनल जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रऊफ साहब, ये एक सवाल जो कि बार बार हमारी यूनिवर्सिटियों से पूछा जाता है और ख़ास तौर पर क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन से उसका ताल्लुक है, हमारे ये जो ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए जॉब मार्केट के वो हालात क्यों नहीं होते जो हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं, जो जहाँ पर कोई PhD होता है या जिसने MS किया होता है, क्यों यहाँ पर जो है वो इस कदर बेरोजगार हैं कि हम देखते हैं जो MA भी जिन लोगों ने किया हुआ है वो छोटी मोटी और जॉब्स करने पर जो है वो मजबूर होते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है ना, वो ये है कि लोगों को एक प्रोडक्टिव यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें। तो यकीनन ट्रेनिंग और एजुकेशन की साइड पे भी कमियां होंगी जो हमें पूरी करनी है और उसको बेहतर बनाना है, और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे काम होते रहना चाहिए। मगर जो जॉब की प्रोडक्शन है या जॉब की अवेलेबिलिटी है, वो यूनिवर्सिटीज़ का अपना काम नहीं है। वो आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसे फ्लॉरिश हो रही है, नई इंडस्ट्री लग रही है, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड ना हो रही हो, इंडस्ट्री ना लग रही हो, उसमें इनोवेशन ना हो, लोगों को वो एनवायरनमेंट मौजूद ना हो जिस पे वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स खुद कर सकें, यानी फाइनेंसिंग फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है या और जो फैसिलिटेशन है, तो वो जॉब मार्केट फिर श्रिंक होती है और जॉब वो एक्सपैंड नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल जो है वो ज्यादा इकोनॉमी से जुड़ा है यूनिवर्सिटी? यकीनन आपका जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो कंट्री की मईशत है, उस मईशत के साथ भी जुड़ा हुआ है कि वो किस स्पेस के साथ एक्सपैंड कर रही है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ये एनवायरनमेंट के साथ है, वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। मगर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, क्योंकि ये गवर्नमेंट में नॉलेज इकोनॉमी की भी जो है बात होती रही, आप टास्क फोर्स भी लीड करें, ये जो एक है मार्केट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो गैप है, अब इसको ब्रिज करने के लिए जो है वो क्या करना होगा? ये क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट कर जाते हैं बट आगे जो है वो कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो रहता है। तो आप भी समझते हैं क्या इसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है या फिर आप इसको ब्रिज करने के लिए कुछ किया जा सकता है? बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बुनियादी ये होनी चाहिए कि हमें
اس طرف جانا چاہیے کہ پاکستان اعلیٰ ٹیکنالوجی کے جو گڈس ہیں وہ یہاں پہ بنا سکے اور ان کو ایکسپورٹ کر سکے. اگر آپ ایک سینٹنس میں پوچھیں گے کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, میرا جواب ہوگا the ability to manufacture and export high technology goods. آپ کا پورا جو ایکسپورٹس ہے 60% لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں, ہائی ٹیک آئٹمز میں آپ 1% بھی نہیں ہے, جبکہ سارا پیسہ جو ہے اس وقت وہ ہائی ٹیکنالوجی آئٹمز کے اندر ہے, جس کے اندر انجینئرنگ گڈز, انرجی اسٹوریج سسٹمز, فارماسیوٹیکل, بایوٹیک پروڈکٹس, شپ بلڈنگ, اے آئی وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ یو ناٹ دیئر. تو یہ آپ کی سب سے پہلے تو حکومت کی پالیسیز تبدیل ہونی چاہیے تاکہ آپ صحیح ڈائریکشنز میں صحیح صنعتوں کو قائم کریں, اور پھر آپ کے جو یونیورسٹیز میں جو لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ اس کے حساب سے پروڈیوس ہوں جس حساب سے صنعتیں قائم ہو رہی ہیں. آپ کہ اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ آپ پروڈیوس جو کر رہے ہیں اور جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو آپ کی مارکیٹ بھی ہے وہ لو ویلیو ایڈڈ گڈس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر, سنگاپور کی ایکسپورٹس جس کی صرف آبادی 55 لاکھ ہے 330 ارب ڈالر. فنڈنگ کے وہ مقابلہ کریں تو سنگاپور کی ایک یونیورسٹی, نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور, آپ کی 200 یونیورسٹیز کو جمع کر لیں تو اس سے دگنا یا تگنا بجٹ خالی ایک نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کا ہے. تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اپنے ہیومن ریسورسز میں, اور پرائم منسٹر سے میں نے اسی لیے یہ عرض کیا ہے کہ آپ ایک نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, آپ اسٹارٹ انویسٹنگ ان اے میجر وے. آپ صرف ہائر ایجوکیشن میں ہی نہیں بلکہ پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل, ہائر ایجوکیشن اکراس دا بورڈ آپ میسو انویسٹمنٹس کریں. ہر سال % جی ڈی پی اپنا بڑھائیں ایوری ایئر, تاکہ آپ 5% جی ڈی پی ٹچ کر سکیں 5 سال میں اور 7.5% جی ڈی پی ٹچ کر سکیں 10 سال کے اندر. یہ ایک ویژن ہونا چاہیے اور اسٹریٹجک ویژن ہونا چاہیے. %0.5 ہر سال بڑھانا نہیں, مگر ڈاکٹر صاحب یہ پہلے یہ میں نے جس کا حوالہ دیا جس سال کا, اس وقت یہ کمٹ تو کیا گیا تھا, لیکن یہ پھر کیوں آپ کے خیال میں ہو کیوں نہیں سکا؟ یہ 2009 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی. جی بالکل, وہ پی 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 کے حکومت میں ہوئی تھی 7%, اور وہ جو ہے وہی 2% سے 2.5% رہا. پالیسیز بنتی ہیں اور پھر فائل ہو جاتی ہیں. کوئی تعلیم کے لیے سیریس ملک میں رہا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے یہاں ایک فیوڈل نظام ہے, اور فیوڈل نظام کے اندر بڑے بڑے ٹیکس پیدا ہو جائیں گے اگر لوگ میں شعور ہوتا ہے, تعلیم آ جائے گی تو صرف لپ سروس ہوتی ہے. آپ کے پارلیمنٹس جو ہیں, آپ کے جو سینٹ ہیں, اس میں بھی بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ فیوڈل لوگوں کا ہے, اور تعلیم کی طرف پہلا کٹ جو چلتا ہے. ابھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ کہ اتنی اچھی یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ, اور صرف 3 ارب سے کم ان کا بجٹ ہے. یہی حال سکلز یونیورسٹی کا ہوگا. ہماری ہر یونیورسٹی کا بجٹ کم سے کم 10 سے 20 ارب ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل یونیورسٹی سنگاپور یا ہانگ کانگ یا کوریا کی جو یونیورسٹیز ہیں, نانیانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی وغیرہ, ان سے مقابلہ کر سکیں. آپ آج کی دنیا کمپیٹیٹو دنیا ہے. آپ اور نہیں, آپ انڈیا دیکھ لیں کہ ان کے IITs کا بجٹ کیا ہے, آپ ان کے اچھی یونیورسٹیز کا بجٹ کیا ہے. فار اہیڈ آف یو. آپ پیچھے رہ گئے, صرف زبانی جمع خرچ رہا ہے. تعلیم کے لیے کبھی کوئی سیریس نہیں رہا, صرف ہمیں لپ سروس دے دی گئی ہے, اور اسی وجہ سے کوئی کہتا ہے ہم 5% کریں گے, کوئی کہتا ہے 7.5%. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے اگلے مالی سال سے %0.5 کم از کم بڑھائیں, اور ایک اعلان کریں کہ ہم نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی لے کر آئیں گے, اور ہم انویسٹ کرنا شروع کریں گے اپنے سب سے اہم ریسورس جو کہ ہمارے بچے ہیں, جو کل کا مستقبل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہی سوال ڈاکٹر محمد علی شاہ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو گیپ ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں جو گریجویٹ کر کے جو ہے وہ جاب لیس ہو جاتے ہیں, ان کو انڈسٹری کے لیے کیا وہ ہم سکل سیٹ دے رہے ہیں جس کی جو ہے وہ انہیں ضرورت ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بحث کو سمیٹنا ہے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, میں آپ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہوں گا. لاسٹ کوشچن یہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے یونیورسٹیوں کو کہ جو گریجویٹ ہو وہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے سکے کہ اس کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے جو اسے انڈسٹری کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہا, ڈاکٹر رؤف نے کہا کہ ہمیں, اور جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سب لوگوں کا کنسرن ہے کہ ہمیں ایسے گریجویٹ پیدا کرنے چاہیے جو انڈسٹری کے لیے جو ہیں وہ بالکل اس کے لیے تیار ہوں اور وہاں پہ کام کریں. ایک تو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے ایکو سسٹم میں کتنی انڈسٹریز ہیں, اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے
کہ انڈسٹری کو ہم صرف مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے ساتھ مکس کرتے ہیں. دیکھیں لاء کے لیے اگر کوئی لاء کے گریجویٹس ہیں تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ کتنی کس کوالٹی کے ہونے چاہیے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. جیسے آئی آر کے ہیں جنہوں نے فارن پالیسی بنانی ہے, جیسے کہ سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کی جو انڈسٹری ہوگی وہ اور ہوگی, وہ سوشل ورک میں کام کریں گے. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کلچر کے ہیں, آرٹ کے ہیں, پوئٹری کے ہیں, ہسٹری کے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک کمپوننٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ سرٹلی ایک لارج کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ ہم سکلڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروڈیوس کریں اور وہ انڈسٹری میں جائیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے اسکل میں ہی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے, اسکل میں ہی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے. لیکن یہ ہمارا ایک اور انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ایریا ہے وہ ہے. اسی طرح ہمارے فارمیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نیشنل پرائیورٹیز کو طے کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں شارٹ ٹرم, ابھی سی پیک بھی آ رہا ہے, ہماری انڈسٹری ریولوشن بھی آ رہی ہے, ہم یہ کرونا سے جلدی باہر نکل آئیں گے, تو اٹ ول بی اے نیو ورلڈ کمنگ اپ ود نیو اپرچونٹیز. تو اس لیے ہمیں مگر اس کے لیے اسکل سیٹ دینا ہوگا. بڑی معذرت, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں ذرا فائنل کامنٹ بھی لے لوں ذرا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے علاوہ بھی جتنی بھی انڈسٹری ہے جس میں لیگل لاء کی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کی ہے, ہمارے جو ہمارا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹس ہیں, یہ سارے کے لیے ہمیں گریجویٹس کو ایک سرٹیفیکیشن کر کے اس پرسنٹیج سے جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب, ایک کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے, ذرا اس کو بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. ایچ ای سی کو کتنا خود مختار ہونا چاہیے اور پھر ایچ ای سی کو آگے یونیورسٹیز کو کتنا خود مختار کرنا چاہیے؟ دونوں کو بالکل خود مختار ہونا چاہیے. ایچ ای سی کو بالکل یونیورسٹی کے معاملات میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. یونیورسٹیز آٹونومس ہیں, ان کے اپنے ایکیڈیمک کاؤنسل, سنڈیکیٹس اور سینیٹس ہیں. ایچ ای سی کا یہ بالکل اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز کو کہے کہ یہ آپ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں. اسی طرح ایچ ای سی کو خود بھی کمپلیٹلی خود مختار وہی آٹونومس ہونا چاہیے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جو سیکنڈ آرڈیننس ابھی پاس ہوا ہے اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا اپائنٹمنٹ کا پاور واپس کمیشن کے پاس آ گیا ہے. تو خود مختار ہو لیکن اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے. مطلب دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اٹ ہیز ٹو بی, جو بھی ادارہ ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو, یونیورسٹیز بھی اکاؤنٹیبل ہو, ایچ ای سی خود بھی اکاؤنٹیبل ہو. ایچ ای سی کا بھی ایکسٹرنل ریویو ہونا چاہیے اور یونیورسٹیز کا بھی ایکسٹرنل ریویو ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کہاں کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر راؤ صاحب, اکاؤنٹیبلٹی, آٹونومی دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جی یقیناً دونوں کا ایک بیلنس ہوتا ہے. اٹانومس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں